اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ السلام علیکم ناظرین، 27ویں پارے کا خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ ذاریات۔ آخرت کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے بارے میں جو مختلف عقیدے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں، ان میں کسی بھی عقیدے کی بنیاد علم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں صحیح رائے قائم کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ انسان آخرت کے متعلق اس علم پر سنجیدگی سے غور کرے جو نبی اللہ کی طرف سے دے رہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے نظام پر خود اپنے وجود پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس علم کے صحیح ہونے کی گواہی ہر چیز دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں بارش کے انتظام، زمین کی بناوٹ اور اس کے اندر پائی جانے والی مخلوق، انسان کے اپنے نفس، آسمان کی تخلیق اور دنیا کی تمام چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد توحید کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ان سرکشوں کی طرف توجہ نہ کریں اور اپنی دعوت کا کام کیے جائیں۔ وہ ظالم جو اپنی سرکشی پر مصر ہیں، ان کے حصے کا عذاب اسی طرح تیار ہے جس طرح ان سے پہلے سرکشی کرنے والوں کو دیا جا چکا ہے۔ سورہ طور سورہ کے شروع میں آخرت کی شہادت دینے والے چند حقائق کے اعادے کے بعد قریش کے سرداروں کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے کہ وہ آپ کو کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی پاگل اور کبھی شاعر کہہ کر عام لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے۔ الزام لگاتے تھے کہ یہ کلام آپ نے خود سے گھڑ کر اللہ کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ آپس میں بیٹھ کر سوچتے تھے کہ ایسی کون سی چال چلی جائے کہ آپ کی دعوت کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ نے ان کے اس رویے پر تنقید کرتے ہوئے سوال کی شکل میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے یا ان پر تبصرہ کیا ہے۔ فرمایا، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی بات کرنے کے لیے کہتی ہیں یا یہ در حقیقت یہ دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے۔ پھر فرمایا، کیا یہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے ہی پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ مخالفین کے الزامات اور اعتراضات کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت کا کام مسلسل جاری رکھیں۔ نیز تسلی بھی دی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ فیصلے کی گھڑی آنے تک اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیں، اس سے آپ کو حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت حاصل ہوگی۔ سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ کے آغاز میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بہکے اور بھٹکے ہوئے آدمی نہیں ہو جیسا کہ تم مشہور کرتے پھر رہے ہو، اور نہ اسلام کی تعلیم انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہے بلکہ اس کی بنیاد وہ وہی ہے جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی ترتیب 3 مضامین ارشاد ہوئے ہیں۔ ایک، مشرکوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جس دین کی تم پیروی کر رہے ہو اس کی بنیاد محض گمان اور من مانے خیالات پر ہے۔ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے طور پر کچھ نام رکھ کر انہیں دیوی دیوتا بنا کر اللہ کا شریک بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ان کے سلسلے میں کوئی سند نہیں نازل کی گئی ہے۔ ان کے اس عقیدے کی بھی تردید کی گئی ہے کہ فرشتے ان کی شفاعت کریں گے۔ نیز بتایا گیا کہ دیوی دیوتاؤں کو وہی مانتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ 2، یہ بتایا گیا کہ اللہ ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ جو اس کے راستے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر رہے گا اور جو اس کے راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اور کون گمراہ ہے اور کون سیدھے راہ پر، یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ 3، دین حق کی ان بنیادی باتوں کو پیش کیا گیا ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے بھی صدیوں پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بیان ہو چکی تھی۔ وہ بنیادی باتیں یہ ہیں: نمبر 1، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر شخص صرف اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ نمبر 2، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ نمبر 3، انسان نے جیسی کچھ کوشش کی ہوگی وہ آخرت میں دیکھی جانچی جائے گی۔ 4، اس صحیح و کوشش کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ 5، پہنچنا اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ 6، خوشی اور غم دینے والا اللہ ہی ہے۔ 7، موت اور زندگی دینے والا بھی وہی ہے۔
ایک بوند سے نر اور مادے کے جوڑے اس نے بنائے۔ 9 دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے۔ 10 کسی کو مالدار کسی کو فقیر کرنے والا وہی ہے۔ آخر میں فرمایا گیا کہ فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اس لیے اپنی روش سے باز آ جاؤ اور اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ واقعہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس واقعے سے نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ وقت قریب آ لگا ہے جب قیامت برپا ہوگی، مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی انہیں جادو بتا کر حق سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ حالانکہ پچھلی قوموں کے حالات کا انہیں علم ہے، لیکن ان پر کوئی بھی تنبیہ کارگر نہیں ہوتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ بھی ان کی طرف سے منہ پھیر لیں۔ جب قیامت آئے گی اور یہ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ خبروں سے نکلیں گے تو اس وقت کا دن انہیں بڑا کٹھن محسوس ہوگا۔ قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی اس نصیحت کو قبول کرنے والا؟ سورہ رحمان شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کے مخاطب بیک وقت انسان اور جن دونوں ہیں۔ اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تعلیم اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تعلیم اللہ کی رحمت کا تقاضا بھی ہے۔ 2، کائنات کا سارا نظام اللہ کی بادشاہت میں چل رہا ہے اور ہر چیز اس کے حکم پر رواں دواں ہے۔ نمبر 3، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ زندہ و باقی رہنے والا نہیں ہے اور کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو اللہ کا محتاج نہ ہو۔ 4، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب انسانوں اور جنوں دونوں کا حساب ہونا ہے اور اس حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ نمبر 5، اللہ کی نافرمانی کرنے والے انسانوں اور جنوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا اور وہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے۔ نمبر 6، اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے 2 باغ مہیا کیے جائیں گے، ان میں چشمے بہتے ہوں گے، ہر پھل اس میں 2 قسموں کے ہوں گے، وہاں وہ عیش کے ساتھ استر اور ریشم سے تکیوں پر ٹیک لگا کر عیش کے ساتھ رہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے وجود، اس کی غذا، پانی جسے وہ پیتا ہے، آگ جس سے وہ کھانا پکاتا ہے، ان سب کی طرف توجہ دلا کر سوال کیا گیا، تو جس کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زندگی پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنے کا تجھے کیا حق ہے؟ اس کے بعد قرآن کے بارے میں کفار کے شکوک و شبہات کی تردید کی گئی ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اسے شیاطین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں، حالانکہ یہ کلام لوح محفوظ سے ان تک فرشتوں کے ذریعے آتا ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا کہ وہ کتنا ہی خود مختار بن کر دکھائے، حقیقت سے کتنا ہی اندھا بن کر رہے، موت کا وقت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس وقت وہ بالکل بے بس ہو جائے گا، اس وقت وہ نہ ماں باپ کے کام آ سکے گا اور نہ اپنی اولاد کو بچا سکے گا۔ سورہ حدید کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کے آغاز میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ کلام کس ہستی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جی نہ چرائے۔ راہ حق میں جو بھی مال صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے جسے اللہ کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ اللہ کے نزدیک صدیق و شہید وہ لوگ ہیں جو اپنا مال کسی دکھاوے کے بغیر خرچ کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی محض چند روز کی بہار ہے، پائیدار زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔ دوسرے انبیاء کی طرح اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، اللہ انہیں اپنی رحمت کا 2 حصہ دے گا اور انہیں نور بخشے گا۔ ناظرین، پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے پارے کے ساتھ کل ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ معیاری تعلیم دینے میں سب سے نمایاں طور پر سامنے آ رہی ہے۔ شاہین اکیڈمی ناندیڑ کی خصوصیات: داخلہ پاتے ہی طلبہ کی جاتی ہے کاؤنسلنگ، جدید طریقوں سے دی جا رہی ہے تعلیم، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کلاس روم، اعلیٰ تعلیم یافتہ باصلاحیت اور تجربہ کار اساتذہ انجام دے رہے ہیں تدریسی خدمات، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ڈیجیٹل کلاس روم، نصابی تعلیم کے علاوہ دینی تعلیم کا بھی کیا جا رہا ہے انتظام،
طلبہ کی سہولت کے لیے سینکڑوں کتابوں سے مزین لائبریری، ہر ایک طالب علم پر دی جاتی ہے خصوصی توجہ۔ موبائل اور آٹو موبائل سے پاک قدرتی ماحول سے آراستہ کیمپس، طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیوں کا بھی ہے انتظام، فلٹر RO واٹر کا بھی ہے نظم، طلبہ و طالبات کے لیے ہاسٹل اور میس کی بھی ہے سہولت، مقامی طلبہ کے لیے بسوں کا کیا گیا ہے انتظام، CCTV کیمروں سے پورے کیمپس کی ہوتی ہے نگرانی۔ اس سال شاہین اکیڈمی ناندیڑ سے تعلیم حاصل کرنے والے 200 سے زائد طلبہ نے میڈیکل میں داخلہ پا لیا ہے۔ ان میں کئی طلبہ نے ایمس اور IIT جیسے معیاری اداروں میں داخلہ پا لیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند ہے تو آپ کے لیے شاہین اکیڈمی ناندیڑ ایک بہترین پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں۔ شاہین اکیڈمی، حسا پور، واگی روڈ، ناندیڑ۔